ایک روایت ہے، حدیث میں بھی اس طرح، حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ اگر آپ کسی انسان پر جو مر گیا تھا، اگر مرے ہوئے انسان پر 70 مرتبہ سورہ حمد پڑھے اور وہ اس لیے ہی پڑھیں کہ بھائی یہ زندگی میں واپس آ جائے، اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ انسان جی کے واپس آ گیا ہے، زندہ ہو گیا، تو آپ اس پہ تعجب نہ کریں کہ اس سورہ حمد میں یہ طاقت ہے۔ مسئلہ ہمارا ہے کہ ہم نے کبھی سنجیدگی سے اس قسم کا کوئی کام کیا ہی نہیں ہے۔ مثال ایک لکھی ہوئی ہے، ایک واقعہ کسی بندے خدا کا، کہ یہ حدیث پڑھ کے انہوں نے کہا کہ اس کو آزمانا چاہیے، اس بات کو آزمانا چاہیے۔ ان کا طریقہ کار بھی بڑا دلچسپ ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مکھی کو پکڑا، اس کو پانی میں ڈبویا، پانی میں ٹھیک سے اس کی ڈبکیاں دیں، پانی میں ڈبو کے رکھا تاکہ وہ مر جائے۔ آخر مکھی بے حس و حرکت ہو گئی، مر گئی۔ باہر رکھ دیا، اس کو چیک کیا کہ جیتی تو نہیں ہے، کوئی حرکت نہیں تھی، مری ہوئی تھی ظاہرا۔ اس پر 40 مرتبہ سورہ حمد پڑھی، شروع کر دی۔ تو سورہ حمد تقریباً 40 کے قریب پہنچنے والا تھا کہ مکھی تھوڑی بہت ایسے اس نے پاؤں ہلانا شروع کر دیا۔ البتہ یہ ساتھ انہوں نے کہا کہ میں نے اس وقت نہیں پڑھا، فوراً شام کے ٹائم، یعنی صبح مکھی کو ڈبویا، اس کو مرنے کے لیے یعنی اطمینان حاصل کیا، پھر مزید اطمینان کے لیے میں نے اسے رکھے رکھا تاکہ ایسے نہ ہو کہ پتہ ہی نہ چلے، ممکن ہے اندر سے جی رہی ہو۔ تو شام تک اس کو رکھا، پتہ چلا نہیں، بالکل یہ مری ہوئی ہے۔ تو پھر اس پر سورہ حمد پڑھی، ابھی یعنی 40 مرتبہ کی یہ بات انہوں نے بتائی ہے کہ 40 مرتبہ یہ، تو 40 مرتبہ تقریباً مکمل ہونے سے پہلے ہی مکھی جو ہے اس نے حرکت کی اور اڑ کے چلی گئی۔ وہ صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں پھر بھی مجھے ذہن میں اطمینان نہ ہوا، پھر بھی ذہن میں یہ آیا کہ ہو سکتا ہے یہ پہلے سے کیا تھی، جی رہی تھی، کوئی اور تو ہمارے پاس طریقہ نہیں ہے مکھی کی موت کا۔ تو اگلی دفعہ پھر انہوں نے ایک اور مکھی پکڑی اور اس کو کچھ زیادہ ہی دیر جو ہے نا انہوں نے مرنے کی تصدیق اس کی کہ بھئی یہ جب صحیح اطمینان ہو گیا کہ بس یہ واقعاً اب مری ہوئی ہے، اب یہ نہیں جی رہی ہے، اس میں زیادہ ٹائم لگائے گا۔ اسی طرح مارنے میں انہوں نے زیادہ ٹائم اس کو پانی میں رکھا، پھر زیادہ دیر اس کو بعد میں، پھر اس پر جب دوبارہ اسی طرح سورہ حمد کا ورد 40 مرتبہ کیا تو وہ مکھی اڑ کے چلی گئی۔